اس راستہ میں دیوانہ پن درکار ہے. مولانا امام ربانی ہمارے اس راستہ میں دیوانہ پن درکار ہے. تم میں سے کوئی لَن میں احدکم حتی یقال انہ لمجنون، تم میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا جب تک کسی دیوانہ نہ کہا جائے کہ وہ دیوانہ ہے. اور جب دیوانہ پن آ گیا تو زن و فسان کی تدبیر سے چھوٹ گیا. این کے اندیشہ سے جمیت حاصل ہوگی. یہ دیوانہ پن آپ کی طبیعت میں پایا جاتا ہے. مرید کو لکھ رہے ہیں مگر بعض بےہودہ آرزوں کے باعث آپ نے اس خش و خاص کو پار کر. یہ آپ میں موجود تھی یہ صلاحیت، لیکن بعض غیر ضروری لوگوں سے ملنے سے تو انہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں. اب بتا صحبت کتنا اثر ہوا تیرے میں. یہ صلاحیت تھی کہ دین میں دیوانگی پن کی. ایسا ہے نا ذکر ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، لوگ مجنون دیوانہ کہیں. ایسے ذکر کرو ایسے ذکر کرو، تمہیں منافق ریاکار کہیں. ان کہہ رہے ہیں کہ تیرے میں یہ صلاحیت تھی، مکتوم نے سننی ہے، مگر تم نے غیر ضروری لوگوں سے مل کے اس میں صلاحیت کو کم کر لی. نصیحت کر رہے ہیں نا ساتھ. اب اس کو نہیں کر رہے، وہ غصہ کرے گا. نہیں اس کے بھلے کی بات کر رہے ہیں نا. کہیں دور رہتا ہوگا، ساتھ تو نہیں رہتا نا. اللہ کیا کیا جائے. اس ظاہری جدائی میں بڑی بے مناتی پائی جاتی. یعنی ظاہر مجھ سے جدا جو رہتا ہے نا تو تبھی طرح نقصان ہو رہا ہے. ہم بتائیں جلدی جس کا تدارک کریں، اپنی کم ہمتی کو عین ہمت جان کر بات سوری کو رفع کریں. اور اس گروہ کی جمیت خلق کی جمیت سے الگ ہے. اس گروہ کی محبت ہم لوگ محبت سے الگ چیز ہے. حضرت عمر فاروق سے حضور پاس میں نا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب چیزیں پیارے ہیں. جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں جب مومن نہیں ہو سکتے. اسی ٹائم ہی کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. تو وہ کیا تھی؟ وہ جو ایک بات میں اثر کر گئی، وہ نگاہ یار تھی جس نے کایا پلٹ دی. ایک لہجے میں جو یہ کایا پلٹتی نے نگاہ یار محبت کی. ایک پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک نگاہ کی بات تھی. ورنہ تو کتنے سال لگ جاتے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. مراد رسول پاک سے مراد سے رسول پاک. تو اسی ٹائم اس نے کہہ دیا، ایک لہجہ وقت بھی 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا. سب سے پیارے جانا سوائے اپنی جان کے، یہ کہا تھا. اپنے مال سے، اولاد سے، بغاوت سے، کاروبار سب سے بڑھ کے جب پیارے مجھے اپنی جان کے علاوہ نصل کامل مومن نہیں مرتے، مجھے بھی سب سے پیار نہ جانا. وہ مار کے خلق کی جمعیت کے اسباب اس گروہ کے تفرقہ کا باعث ہے. یعنی محبت کرنے والا تو یہ لوگ تھے، تو ان کو چھوڑ کے خلقت سے پیار کرتا پھر ہے تو پھر تفرقہ تو پڑھنے ہی پڑھنے. اللہ فراق دوست کو وہ کم ہو مگر وہ کام نہیں ہوتا. ہاں صحیح ہے، سمجھ آ رہی. یہ فراق یار کا نا کام نہیں ہوتا، تھوڑا سا بوڑھ ہوتا ہے. اللہ کرے اس میں رکھنا نہ پڑے. اللہ ورنہ جو ہے نا یہ بات ایسے نہیں میں کر رہا ہوں. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میں گھر رستہ بنا لیا. جب دیوار شیطان کو موقع ملتا ہے نا، کمزوری انسان گزار کرتا ہے بدگمانی کی اس طرح کی، وہ پھر رستہ بنا دے تو اڈا ہاتھ ڈال دیتا ہے پورا. بدقیدگی کی باتیں پھر اچھالتا ہے، ایسے جو ذہن بات ہوتے ہیں وہ بھی اچھالتا ہے. کہ اس نے کہنا یہ کہیں مسلمان ہو کے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے. اس کی دشمنی کو سمجھو، دشمن کو دشمن سمجھو. نفس ہمارا اور ابلیس ہمارا دشمن ہے نا. اب آپ کو محسوس نہیں ہو رہا رمضان میں کو قدرے تو آپ کو سکون آ رہا ہے. سب نہیں مذاق نہیں کر رہا میں. یعنی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ابھی وہ قید میں انہوں ڈال دیا ہے، لیکن ایک ستونگڑے پیچھے انہوں کام تو چھوڑے ہونے پہلے نا. ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ہم عبادت بھی یہ عادت کی کرتے ہیں. ہماری عادتیں بگڑی ہوئی، ہم پہ سستی غالب آئی ہوئی، بہت زیادہ سوتے ہیں، بہت زیادہ فضول باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ غیر لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو وقت ضائع کرتے ہیں، زندگی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سانسوں کے ساتھ نہیں ہے، موت بھی یاد نہیں ہے، دل سخت ہوئے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زیادہ امیدیں دل کو سخت کرتی ہیں،
خوف خدا نہ رہے پھر بھی دل سخت ہوتا ہے. عداوتیں ہم میں جنم لے چکی ہیں, وعدہ خلافی میں عداوتیں پڑتی ہیں. ہم اللہ سے عہد کیے تھے, اللہ کو بھولو کہ اللہ نے دل میں بغض ڈال دی. باطنی بیماریاں یہ سب, بغض اناد دل میں پیدا ہو جانا, اور دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ وعدہ بھولے بیٹھے ہیں, تب وعدہ یاد کرنے کا وقت آ گیا. یہ الفت پیار کتنی بڑی برکت والی چیز ہے. آپس میں بے اعتقادی, بد اعتمادی اور آپس میں بدگمانیاں, یہ کتنے بے لذت چیزیں ہیں. اب ان کو کب دور کرنا ہے؟ ابھی موقع ہے نا, انشاءاللہ. الحمد للہ. حق اللہ خیر کرے مولا, سب کا بھلا کرے.